دوستو جنوبی ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جہاں پاکستان اور ہندوستان واقع ہیں، اس خطے میں عموماً ایک کہاوت کی طرح بن گئی ہے کہ اس خطے کے لوگ جنگ کو کھیل سمجھتے ہیں کرکٹ کی طرح، کیونکہ کرکٹ دونوں ملکوں میں مشہور ہے، اور کھیل جب ہوتا ہے دونوں ملکوں میں تو جذبات ایک جنگ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ایک مرتبہ پھر اس خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم بھی ذرا تذبذب میں تھے کہ اس جنگ زدہ ماحول میں، جنگ زدہ موضوعات میں، کامنٹریوں میں، جہاں ہر طرف یعنی دونوں طرف اکراس دا لائن اس ملک میں اور اس ملک میں جو سوشل میڈیا ہے، ویلاگرز ہیں یا ماس میڈیا جن کو ٹیلی ویژن چینل سرکاری یا غیر سرکاری کہا جاتا ہے، سرکاری چینلز تو پھر بھی ایک جو اسٹیٹ نیریٹو ہے اس کو لے کر چلتے ہیں اور ہمیشہ سے ان کی ایک کنڈکٹ رہی ہے جو ریاست بتاتی ہے، لیکن پرائیویٹ میڈیا کا جب سے سما ہوا ہے تو وہ بڑی ہر قسم کی جو ریس میں ہوتے ہیں، ویوز کی ریس میں ہوتے ہیں، ریٹنگ کے چکر میں ہوتے ہیں، تو جب ایسے مواقع آتے ہیں جب کھیل ہوتا ہے دونوں ممالک میں، تب بھی وہاں بڑے سینٹیمنٹس ہائی ہوتے ہیں، اور آپ اب جس طرح کی زبان اور جس طرح کی کمنٹری اور جس طرح کا جوش اور جذبہ دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے چینلز میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اسی طرح جنگ کے ماحول میں بھی ایک سما سا بنایا ہوا ہے دونوں طرف، اور جو جنگوزم یا وربوسٹی ہے جس کو کہتے ہیں، بز جو ہے وہ دونوں طرف ہے، اور اس بز کے دوران اگر آپ کوئی عقل کی بات کریں گے اور جنگ کی مخالفت کریں گے تو ظاہر ہے آپ جو ہیں ایک بزدل لوگوں کی، کائر لوگوں کی، کاورڈ لوگوں کی اور لیس پیٹریٹک لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ تو بدقسمتی سے ہمارا کبھی بھی جنگ کی طرف، اس کی سپورٹ کی طرف نہ رجحان رہا ہے، نہ ایڈیٹوریلی کبھی اس کو ہم نے بائی کیا ہے یا ٹو کیا ہے، تو ظاہر ہے اس فضا میں ہماری جو بات ہے اس کو اتنی ویورشپ بھی نہیں مل رہی اور لوگوں کو سننا بھی نہیں ہے، لیکن اس سارے ماحول میں ہم اپنا موقف اور نیریٹو جو ہے وہ ظاہر ہے تھوڑا بہت کمزوری صحیح لیکن دینے کی کوشش تو ضرور کریں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مئی کا مہینہ آن پہنچا ہے، تو دونوں جو ممالک ہیں ان کے جو بیشتر علاقے سخت گرمی کی لپیٹ اور لہر میں ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سیاست کا، ڈپلومیسی کا اور جنگ کی جو گرمی ہے وہ بھی دونوں طرف نظر آ رہی ہے۔ آپ اگر چینلز کو، سوشل میڈیا کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو ایک سیریز نظر آئے گی پروگرامز کی، اور بہت سارے لوگ جو آپ نے عموماً ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھے ہوں گے وہ ایک دفاعی تجزیہ کار، وار اینالسٹ کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اینکر ہیں اور مختلف لوگ جو ویلاگرز ہیں وہ بھی اپنے چینلز کی ریٹنگ بڑھانے اور اس ریس اور مقابلے میں اترے ہوئے ہیں، جن کو عمومی طور پر کی بورڈ واریر کہا جاتا ہے۔ ان کا جو دور دورہ ہے، ان کی چاندی ہے، وہ دونوں طرف جو ہے بڑے لائکس اور بڑے کمنٹس بٹور رہے ہیں اور ان کو شاباشی مل رہی ہے، انہوں نے نقشے بنائے ہوئے ہیں، پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہیں، موازنہ ہو رہا ہے کہ کس کے پاس کتنی توپیں ہیں، کس کے پاس کتنے ٹینک، وہاں رافیل کتنے طیارے ہیں، یہاں F-16 کیا ہے، F-16 کیا کیا اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد ایٹمی جو صلاحیت ہے دونوں ملکوں کی وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے، کیا ماریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے، اور جنگ ہوگی تو اس کا نقشہ کیسا ہوگا۔ جنگ جو ظاہری طور پر ایک بڑا ڈیڈلی کام ہے، بزنس ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے جنگ کے جو واقعات سے، نقصانات سے، کس طرح لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، وہ لوگ مارے جاتے ہیں، ادر ڈیمیجز ہوتے ہیں، پراپرٹی کے معطل ہو جاتی ہے زندگی، اور بحالی کو کئی برس اور دہائیاں لگتی ہیں۔ یہ تاریخ سب نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم جنگ کو بڑا رومانٹیسائز کر کے، بڑا فینٹیسائز کر کے، بڑا چڑھا کے اور بڑے مزے لیتے ہیں کہ اگر وہاں بم گرا تو کیا ہوگا، اگر وہاں ٹینک گئے تو کس طرح ہوگا، تو موازنے اس طرح کے بڑے نقشے اور یہ چل رہے ہیں۔ اسی دوران اگر آپ جنگ کے خلاف بات کریں یا اس کو ڈسون کریں تو بڑا عجیب لگتا ہے، اور آپ کی محب وطنی اور آپ کے باقی جو جذبات ہیں ایز اے شہری وہ ان پر بڑا شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن
ایک ادنا سے تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک صحافی ہونے کی، دنیا کو جس طرح دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہسٹری کو دیکھا ہے، تو جنگیں بڑی ہی کٹھور اور ظالم قسم کی ایک ایکسرسائز ہے جس میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ آپ پیچھے مت جائیں، جو عہد قدیم کی جنگیں ہیں ہوتی رہی ہیں ہسٹری میں، ان میں لاز نہیں تھے، وار کی کوئی اخلاقیات نہیں تھی، بروٹلٹیز بہت زیادہ تھی، لیکن ماڈرن وار، اگر ورلڈ وار جو ہیں بڑی جنگیں ہیں، جنگ عظیم اول اور دوم، ان کے اگر اٹھا کر آپ نقصانات اور باقی چیزیں دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، کہ کیونکہ میجرلی یہ جنگیں دونوں جو یورپ اور یورپین پاورز کے جو الائز تھے ان کے درمیان لڑی گئی تھی، لیکن جو نقصانات کا آپ اندازہ لگائیں، اس وقت آبادی بھی یورپ کی نہیں تھی، لیکن ایک جنگ میں 4 کروڑ اور ایک جنگ، دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ کے قریب لوگوں کا مارا جانا، کئی شہر تباہ ہونا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح یورپ نے سبق سیکھا کہ جنگیں جو ہے وہ ترقی کی اور نسل انسانی کی کے لیے کتنی نقصان کار ہیں، تباہ کن ہیں، ان کے نتائج کتنے سنگین ہوتے ہیں، ترقی کے لیے باقی جو دنیا کی علم ہے، عقل ہے، فلسفی ہے اور پیس ہے، ان چیزوں کے لیے کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو قوموں نے پھر سیکھا اور ایک نیا راستہ لیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب کولڈ وار کا ایرا ختم ہوا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، یہ ایک اندازہ تھا، وہ لوگ جو سینر ایلیمنٹ اور پیس لونگ، وہ سمجھتے تھے کہ اب بڑی جنگیں دنیا سے ختم ہو گئیں، لیکن یہ عارضی خوش فہمی نکلی، اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ 90s کے بعد بھی بہت ساری جو جنگیں ہیں وہ لڑی گئیں۔ ہمارے یہاں بھی آخری جنگ جو ہے، جس کو کارگل وار دونوں ملکوں کے درمیان کہی جاتی ہے، وہ جنگ لڑی گئی باوجود اس کے کہ کولڈ وار ایرا ختم تھا۔ اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو بالکنائزیشن ہوئی ایسٹرن یورپ کے جو بہت سارے ملک ہیں، جس میں سرفیز یوگوسلاویا ایک بڑا ملک تھا، اس میں اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے، یا ایسٹرن یورپ کے جو دوسرے ممالک تھے ان میں کتنا ٹرمائل ہوا اور نقصان ہوا۔ یہ جنگیں تھمی نہیں۔ آج جب ہم بات کریں ہیں اور ہمارے یہاں وار کی جو تھیوری ہے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے وار ایکسپرٹس اوور نائٹ مشروم کی طرح وہ نکل آئے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں اگر بم گرایا جائے گا تو کتنا نقصان ہوگا، اور بڑی خوشی سے ایکسپریشن بنا کے، ایکٹنگ کر کے دونوں طرف جنگ کو اس طرح بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں جیسے ایک بڑی یہ معمولی سی ایکسرسائز ہو اور ایک کھیل سا ہو۔ تو دونوں طرف یہ کھیل مچا ہوا ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے جب دونوں ممالک ایک روایتی جو کنونشنل وار ہے اس میں بھی آلموسٹ ان کی جو لیول ہے دے میچ ایچ ادر، اور ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک بڑا جو ہے نقصان برپا کر سکتے ہیں، اور دونوں نیوکلر ملک ہوں اور ان میں اندر ایک تنازعات، آئیڈیالوجیکل اور باقی جو ڈفرینسز ہیں اور ہیٹریڈ ہے جو کئی دہائیوں سے پنپ رہی ہے دونوں ممالک میں، اس کے ہوتے ہوئے اگر یہ وار لڑی جاتی ہے، کیونکہ ایک سرد جنگ یا آپ سمجھے نان کائنیٹک وار کی شروعات ہو چکی ہے، کیونکہ پہلگام واقعے کے ساتھ ہی ڈپلومیٹک جو ٹائز ہیں ان کو اسکیل ڈاؤن کیا گیا ہے، جو سفرا ہیں یا اتاشیز ہیں ان کا نمبر بہت ہی کم کیا گیا ہے، اور دونوں جو ممالک ہیں اب ڈپلومیٹکلی انگیج نہیں ہیں۔ ان کے باقی جو ذرائع ہیں، ملٹری ڈی جی ایم اوز وغیرہ بات کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لیکن ڈپلومیٹس انگیج نہیں ہے۔ وہی صورتحال ہے کہ انڈیا نے ریٹیلیشن میں انڈس واٹر ٹریٹی جو سندھو طاس معاہدہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، یہ بھی ایک ایکٹ آف وار اور انیول چیز سمجھی جا رہی ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ پاکستان کا جو انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت پانی آنا ہے دریاؤں میں، اس کو اگر روکا گیا، ایگریشن کیا گیا یا ڈائیورژن کیا گیا تو اس کو بھی ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ تو ایک نان کائنیٹک جنگ پہلے سے شروع ہے، اور سرحدوں پر بھی گولہ باری کی دونوں طرف اطلاعات ہیں، اور دونوں میڈیا ایکنالج کر رہے ہیں، کسی کے جہاز حادثاتی طور گرنے یا گرانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح ایک ایسکیلیشن کا ماحول جو آہستہ آہستہ بن رہا ہے۔ اب دونوں ملک اس میں، کیونکہ جو جنگی ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اس بز سے جو ہم لوگ میڈیا میں کرتے ہیں اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے اور اپنی اسٹریٹجیز میں ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جو ایسکیلیشن لیڈر ہے
وہ اگر کنٹرول میں نہیں رہا اور اس کو ایک لمٹ تک نہیں رکھا گیا دونوں طرف سے، تو یہ جنگ، اس کا دائرہ اور اس کی ایریا اور نقصانات بڑھتے جائیں گے، اور دونوں ملک جو ہے پھر ایک اس ریس میں ہوں گے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی گنجان آباد خطے میں رہتے ہیں۔ انڈیا کی اس وقت پاپولیشن 1 ارب 42 کروڑ نفوس پر ہے، اور ہم بھی کوئی کم نہیں، دنیا کی اس وقت بھی چھٹی بڑی جو پاپولیشن ہے، ہم 25 سے 27 کروڑ بن گئے ہیں۔ ہمارا پڑوس جو ہے جو بنگلہ دیش ہے، فارمر ہمارا حصہ تھا، وہاں بھی 17 کروڑ نفوس ہیں۔ ہمارا جو نیبر چائنا، جو اسی وار تھیٹر میں کسی نہ کسی طرح ریلیٹ کرتا ہے، ان کی بھی آبادی جو ہے وہ 1.25 ارب کے قریب ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ آلموسٹ دنیا کی آدھی آبادی جس خطے میں رہتی ہے، وہاں پر اگر جنگ چھڑ جاتی ہے اور ایسکیلیشن، اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ اگر بڑھ جاتا ہے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ آپ ٹینکیں لائیں، پہلے مرحلے میں ایل او سی پر فائرنگ کریں، ایک دوسرے کے علاقے میں گھس جائیں، تو آپ کو پتہ ہے 65 کی وار میں، 71 کی وار میں کتنے پنجاب کے اس طرف کے اور اس طرف انڈیا کے جو بارڈر ایریاز ہیں، کتنے ولیج گاؤں متاثر ہوئے، کسان رہتے ہیں ان گاؤں میں، ان کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ان کی زندگی معطل ہوئی، گولہ باری سے جو نقصانات ہوئے۔ ایک محدود وار بھی اپنے اندر بڑا ایک جو ڈیمیجز ہے وہ رکھتی ہے۔ اگر یہ وار کے فرنٹ زیادہ کھل جاتے ہیں، جس طرح پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ماڈرن وارفیئر کے جو گیجٹس ہیں، جس میں طیارے ہیں، ٹینکیں ہیں، میزائلس ہیں، اور دونوں طرف جو تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو بخشی جی اور گپتا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یہاں چیمہ صاحب، چٹھا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں اور بڑے بالکل ایسے کیلس اور جذبات سے عاری ہو کر وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہوگا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا، اتنے لوگ مریں گے۔ اب کہنے کو تو یہ بڑی آسان بات ہے، ٹی وی پر یا کسی فورم پر بیٹھ کر آپ ایک وار تھیٹر سجا کر آپ وار روم میں نقشے بنا کر کہہ سکتے ہیں، لیکن جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو ایک تو ان فوجیوں کو پتہ ہوتا ہے جو اس وار تھیٹر میں ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی جنگیں ہیں اس کا جو اینڈ گیم ہے وہ یہی ہے کہ ارباب اختیار یا پالیسی میکرز یا ملک کو چلانے والی جو ایلیٹ ہے دونوں طرف کی جنگوں کی، وہ متاثر نہیں ہوتی۔ آج کی جو وار ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان، اس میں پوٹن، اس کے بچے اور یوکرینین جو ہیں پی ایم، ان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ فیملیز وہ متاثر نہیں ہیں، کسی سیف ہیون میں ہیں۔ تو وہی جس کلاس سے فوجی یا سولجر، فٹ سولجر، ایئر فورس کے لوگ، نیویز کے لوگ جو بلانگ کرتے ہیں، وہ یہی ورکنگ کلاس ہے، پیزنٹری سے آتے ہیں۔ ہماری فوج بھی اسی طرح گاؤں دیہاتوں اور لوور مڈل کلاس کے مزدور طبقات اور بڑے بیکورڈ علاقے ہیں جہاں امپلائمنٹ کے وہ اپرچونیٹیز نہیں ہے، کیونکہ جنگ اور فوج ایک سخت قسم کا کام ہے، اس کے لیے مزاج چاہیے اور اس کے لیے سوچ چاہیے۔ تو وہی لوگ جاتے ہیں جن کو بڑا کمپلشن ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں ٹریننگ کے بعد ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ایک پیٹریٹزم کا، اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کا۔ لیکن انیشلی یہ سارے لوگ ورکنگ کلاس کے ہیں جو جنگوں کا فیول بنتے ہیں، پرش ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر سویلین کوئی نقصان ہے تو وہ بھی یہی گاؤں دیہات ہیں۔ اب ہمارا جو خطہ ہے وہ وہاں پر مشروم گروتھ ہے، آپ سمجھیں کہ جس طرح جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، ہمارے لوگ بھی اس طرح اپنے دیہاتوں سے، گاؤں سے اور شہروں میں اگتے ہیں۔ تو یہ کروڑوں لاکھوں میں لوگ ہیں۔ اگر ٹینکس چلیں گے، میزائل چلیں گے، ایئر پاور چلے گا، اور خدا نخواستہ اگر فلیش پوائنٹ پر پہنچ گئے، نیوکلر جو تھریش ہولڈ ہے اس کے اندر وار داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے آپ نتائج سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کو تو ہم بھی اسی پیٹریٹزم کا حصہ ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی ہو جائے جنگ، پتہ چل جائے کہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن جنگوں کے بعد آپ کو پتہ ہے تباہی ہوتی ہے۔ جب جنگوں کا شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اس طرح تجزیوں میں، وار تھیٹرز میں، لیکن اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنا اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ صدیوں تک محیط ہوتے ہیں۔ ہم خود ایک کمزور گروئنگ اکانومی ہے، ہمارے انڈیکیٹر مشکل سے انفلیشن اور باقی چیزوں کو ہم نے کنٹرول کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند مہینے پہلے تک ہمارے لیے تجزیے تھے کہ ہم قرضے لے کر اپنی اکانومی کو چلا رہے تھے۔ اس دوران اگر جنگ چلتی ہے اور کمپلشن ہے اگر ہمیں جنگ لڑنا، تو پھر سمجھیں کہ ہم جو ادھار کے پیسے ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لیے تھے، باقی چیزوں کے تھے، وہ ہم جنگ میں استعمال کریں گے، لوگوں کے پیسے، اور پھر پے بیک کرنا پڑے گا۔ جنگ کے نتائج کا کسی کو پتہ نہیں۔ انڈیا خود دوسری طرف بڑے
اور کیونکہ اپنے آپ کو بڑا فلانٹ کرتے ہیں اور چوتھی پانچویں بڑی اکانومی دنیا کی ایز اے پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی اگر جنگ میں آئیں گے اور اس طرح کی کنونشنل وار میں جس طرح یہاں کیپیبلٹیز ہیں دوسری طرف پاکستان کی، تو یہ جنگ بڑی آسان نہیں ہوگی جس طرح ٹی وی کے اسکرین یا جو وار زون روم بنائے ہوئے ہیں یا کی بورڈ واریئرز جس طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اپنے لائکس اور شیئرز کے لیے جنگ کو پروجیکٹ کرتے ہیں. The war is far more dangerous than these analysis what we hear on social and mass media. یہ بڑا خطرناک کھیل ہے، دنیا بھری پڑی ہے ان مثالوں سے، کتابیں، ڈاکیومنٹریز، ہسٹری، اور ہماری خود ہسٹری بڑی یہاں کیلس ہے جس میں بڑے نقصانات ہوئے ہیں. جنگوں سے جب بھی ہم نکلے ہیں باہر تو ہمیں کئی سال لگے ہیں اکانومی کو سنبھالنے کے لیے، اور ہم ایک بڑی پاپولیشن جہاں پر گروتھ آف پاپولیشن، ہمارے خود انڈینیس چیلنجز ہیں، ڈومیسٹک لیول پر ہمارے بہت سارے جو چیلنجز اور فالٹ لائنس ہیں ایسے انڈیا کی بھی ہیں. اگر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے تو آپ سمجھیں اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو موقف ہے شاید بائیں نہ ہو یا اس کو کوئی پذیرائی نہ ملے، لیکن کسی طرح بھی جنگ کی حمایت کرنا اور اپنی ریاست، اپنی حکومت کو محب وطنی کے جذبے میں، کسی اور جذبے میں، یا اپنے دشمن کو، ایڈورسری کو نیچا دکھانے کے لیے اگر آپ جنگ کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں تو آپ بھی اسی جمپن کر رہے ہیں، اسی ریس میں، اسی بز میں اور جنگوزم میں جو پریویلڈ ہے ہر قسم کی میڈیا پر. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے، وار ہے، وہ ایورٹ ہو جائے گی اور دونوں ممالک اپنا جو پاور ہے اس پر، اپنے جذبات پر کنٹرول کریں گے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں سے یہ فلیئر اپ ہوا ہے ان کو ایک ڈپلومیسی سے، ایک مشترکہ جو انٹرنیشنل پروب ہے یا ثالثی ہے اور انٹرنیشنل پاورز کے انٹروینشن اور باہمی سینٹی سے اس کو حل کریں گے، تاکہ ہمارے جو ملی جلی آبادی ہے جو تقریباً 2.25 ارب بنتی ہے دونوں ممالک کے، ان کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایک بہتر راستہ ہو. ہم ایک والدین کی صورت میں ایک جو سیفر ورلڈ ہے اس کے خواہان اور آپٹمسٹک ہونے کے ناطے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو جنگیں ہیں اور جو ان کی تباہی ہے اور جو ایٹمی تباہی ہے وہ ان امیجنیبل ہے، اور دونوں طرف سے ڈپلومیٹک اور باقی جو چیزیں ہیں اپنے جو پبلک گیلری کو ایڈریس کرنا وہ بڑا آسان ہے، لیکن فزیکل وار اور اس کا پھر ایک دفعہ انلیش ہو جانا بڑا خطرناک اور انفارچونیٹ ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سینٹی کے تھرو جو ہے وہ نارمل سی پر آئیں گے. ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.